اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ڈینیل سمتھ کی کتاب بل گیٹس کی طرح سوچیں پر۔ اس میں کامیابی کے 40 اصول بتائے گئے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ کتاب نا بل گیٹس کے سوچنے کا انداز، ان کی کامیابی کے پیچھے کیا راز تھے، ان کو سمجھنے میں کافی مدد دیتی ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب سے کچھ اہم کام کی باتیں نکالیں، وہ اصول جنہوں نے گیٹس کو پہلے ٹیکنالوجی میں اور پھر فلاحی کاموں میں ایک بڑا نام بنایا۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اصول آج کل کتنے کارآمد ہیں، مطلب کیا ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ گیٹس نے کیسے اپنی خاص جگہ بنائی، کیسے فیصلے لیے، خطرے مول لیے، اور کیسے صرف ایک کمپنی نہیں بنائی بلکہ دنیا پر اثر ڈالا۔ جی کتاب کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ اپنی نیش یعنی اپنی خاص جگہ تلاش کرنا کتنا ضروری ہے۔ گیٹس نے بہت جلدی پہچان لیا تھا کہ ان کا دماغ منطق اور آپ کہیں پیچیدہ مسئلوں کے لیے بنا ہے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ کیا اچھا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک سنگم تھا۔ ان کی مہارت، ان کا شوق اور دنیا کو اس وقت کس چیز کی ضرورت تھی۔ اچھا، مہارت، شوق اور موقع۔ جی ہاں، گیٹس کا شوق تھا پروگرامنگ، اور انہوں نے دیکھا کہ پرسنل کمپیوٹرز آ رہے ہیں لیکن ان کے لیے اچھا سافٹ ویئر نہیں ہے۔ تو یہ ایک زبردست موقع تھا، انہوں نے اپنے شوق کو اس موقع سے جوڑ دیا۔ تو صرف ٹیلنٹ ہونا کافی نہیں تھا، اس کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی سمجھ بھی تھی۔ لیکن ہارورڈ چھوڑنا یہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا۔ بہت بڑا، اور یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ یہ اپنی صلاحیتوں پر، اپنے ویژن پر ایک آپ کہیں کہ پکا یقین تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ جو مائکروسافٹ سے کرنے جا رہے ہیں وہ ہارورڈ کی ڈگری سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہی خود اعتمادی آپ کو وہ راستے لینے کی ہمت دیتی ہے جو عام نہیں ہوتے۔ صحیح، دوسروں کے شکوک و شبہات کو راستے میں نہ آنے دینا۔ بالکل، اگر آپ کو خود یقین ہے تو۔ اچھا، اب آتے ہیں مواقع کی طرف اور خطرات مول لینے کی طرف۔ کہتے ہیں گیٹس صحیح وقت پر صحیح جگہ تھے۔ کیا یہ صرف قسمت تھی؟ دیکھیں، قسمت کا تھوڑا بہت عمل دخل تو شاید ہو، لیکن گیٹس کی کہانی میں تیاری بہت اہم ہے۔ وہ صحیح جگہ پر اس لیے تھے کیونکہ وہ تیار تھے۔ تیار کس طرح سے؟ انہیں اسکول میں ہی کمپیوٹر مل گیا تھا۔ یہ اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی، بہت کم لوگوں کو یہ سہولت ملتی تھی، اور انہوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا، ہزاروں گھنٹے لگائے۔ اچھا، اور پھر ہارورڈ چھوڑنے کا فیصلہ، یہ بظاہر تو بہت بڑا رسک تھا، ہے نا؟ لیکن یہ ایک حساب شدہ خطرہ تھا۔ حساب شدہ خطرہ مطلب انہوں نے کوئی کیلکولیشن کی تھی؟ ہاں، شاید کاغذ پر نہیں لیکن دماغ میں ضرور کی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ فائدے نقصان کو تولتے ہیں۔ گیٹس کو اندازہ تھا کہ پرسنل کمپیوٹر کا انقلاب آ رہا ہے، سافٹ ویئر کی مانگ بہت بڑھنے والی ہے۔ انہیں لگا کہ اگر ابھی یہ موقع نہ پکڑا تو شاید ہمیشہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ہارورڈ کی ڈگری اہم تھی، لیکن یہ موقع اس سے بھی زیادہ قیمتی لگا۔ اور انہوں نے مارکیٹ میں ایک خلا بھی دیکھا ہے نا؟ جی بالکل، پرسنل کمپیوٹرز تو آ رہے تھے لیکن ان کو چلانے والا استعمال میں آسان سافٹ ویئر نہیں تھا۔ یہ بہت بڑا گیپ تھا، انہوں نے اسی کو پر کرنے کا سوچا۔ تو صحیح جگہ پر ہونا تیاری اور موقع شناسی کا نتیجہ تھا، قسمت سے زیادہ۔ اور ان کا وہ ویژن کہ ہر گھر میں ہر میز پر کمپیوٹر ہوگا، یہ تو اس وقت بہت آگے کی سوچ تھی۔ بالکل، یہ دور اندیشی تھی، مستقبل کو پہلے سے دیکھ لینا۔ تو موقع پہچانا، خطرہ مول لیا، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہوتا۔ مہارت، فوکس، اس کا کیا کردار تھا؟ کتاب میں وہ 10,000 گھنٹے والے اصول کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، وہ میلکم گلیڈویل والا آئیڈیا کہ کسی چیز میں ماہر بننے کے لیے تقریباً 10,000 گھنٹے کی محنت لگتی ہے، اور گیٹس نے نوجوانی میں ہی پروگرامنگ پر اتنے گھنٹے لگا دیے تھے کہ وہ واقعی ماہر بن چکے تھے۔ ہزاروں گھنٹے؟ جی، اور یہ صرف گھنٹے گننا نہیں تھا، یہ پوری توجہ سے، پوری لگن سے کام کرنا تھا۔ وہ اپنے کام میں بالکل ڈوب جاتے تھے، چاہے وہ بیسک لینگویج ہو، MS ڈاس ہو یا پھر ونڈوز۔ مکمل فوکس جسے کہتے ہیں۔ بالکل، مکمل فوکس۔ اور یہ صرف کوڈنگ کی مہارت نہیں تھی، انہوں نے سافٹ ویئر بنانے کے ساتھ ساتھ بزنس کیسے چلانا ہے اس کو بھی گہرائی سے سمجھا۔ وقت کی قدر کا بھی ذکر ہے۔ اوہو، وہ تو بہت زیادہ۔ مائکروسافٹ میں وقت ضائع کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے نا، ٹائم از منی۔ یہ ان کے لیے صرف کہاوت نہیں تھی، حقیقت تھی۔ ان کی وہ تھنک ویکس کا بھی سنا ہے، وہ کیا چیز تھی؟
تھنک ویکس یعنی سوچ بچار کے ہفتے۔ سال میں 2 بار گیٹس ایک ہفتے کے لیے بالکل غائب ہو جاتے۔ غائب؟ کہاں؟ کسی دور دراز جگہ، کسی کیبن میں، جہاں نہ فون نہ ای میل، اور سارا وقت صرف پڑھنے، سوچنے اور مستقبل کی پلاننگ میں گزارتے تھے۔ اچھا۔ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلسل سیکھنے اور گہرائی میں سوچنے کو کتنی اہمیت دیتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ اتنی بڑی کمپنی کے سربراہ تھے، مطلب مہارت آ بھی جائے تو سیکھنا بند نہیں کرنا۔ یہ واقعی کمال ہے۔ اچھا، اور حکمت عملی؟ وہ آئی بی ایم والی ڈیل کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ تو ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ آئی بی ایم کو آپریٹنگ سسٹم MS-DOS لائسنس کیا، لیکن اس کے حقوق اپنے پاس رکھے۔ یہ زبردست کاروباری چال تھی۔ اس سے تو مارکیٹ پر کنٹرول مل گیا انہیں۔ بالکل، پرسنل کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم کی مارکیٹ پر تقریباً مکمل کنٹرول۔ وہ ہمیشہ کئی قدم آگے کا سوچتے تھے۔ ایک کامیاب فارمولا، جیسے یہ لائسنسنگ ماڈل، اسے ڈھونڈا اور پھر اس پر قائم رہے۔ اور اپنی جو تجزیاتی صلاحیتیں تھیں، انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز، ان کو مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کیا، اور ہمیشہ اپنے مین مقصد پر نظر رکھی۔ تو یہ صرف ذہانت نہیں تھی، بلکہ ذہانت کا صحیح استعمال، حکمت عملی اور فوکس تھا۔ لیکن ظاہر ہے اکیلے تو نہیں کیا یہ سب، ٹیم اور لیڈرشپ کا کیا رول تھا؟ گیٹس کو یہ بات بہت پہلے سمجھ آ گئی تھی کہ بہترین کام کے لیے بہترین لوگ چاہیے۔ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اپنے ارد گرد خود سے زیادہ ذہین، زیادہ قابل لوگ رکھیں۔ ایسے لوگ بھرتی کرتے تھے جو انہیں چیلنج کریں؟ جی ہاں، ایسے لوگ جو ان سے اختلاف کرنے کی ہمت رکھتے ہوں، جو ان کے فیصلوں پر سوال اٹھا سکیں۔ یہ تو عام لیڈر سے مختلف بات ہے۔ اکثر تو یس مین پسند کیے جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن گیٹس کا طریقہ الگ تھا۔ وہ بحث مباحثے کو، اختلاف رائے کو اچھا سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا اس سے بہتر فیصلے ہوتے ہیں۔ اور کمپنی کا کلچر کیسا بنایا؟ انہوں نے صرف اچھے لوگ بھرتی نہیں کیے، بلکہ مائکروسافٹ میں ایک خاص کلچر بنایا۔ ایک ایسا ماحول جہاں ٹیکنیکل مہارت کی بہت قدر تھی، جہاں کھل کر بات کی جا سکتی تھی، جہاں نئے تجربے کرنے کی حوصلہ افزائی تھی۔ اور برانڈ، مائکروسافٹ کا نام؟ جی، ایک مضبوط برانڈ بنانا بھی بہت اہم تھا، جو صرف ایک نام نہ ہو، بلکہ کوالٹی، انوویشن اور بھروسے کی علامت ہو۔ مقابلے کا سامنا کیسے کیا؟ ایپل تھا، آئی بی ایم تھا، بڑے نام تھے۔ وہ مقابلے سے گھبراتے نہیں تھے، بلکہ اسے ایک آپ کہیں موٹیویشن سمجھتے تھے، ایک چیلنج جو انہیں اور بہتر کرنے پر اکساتا تھا۔ لیکن ڈرتے بھی تھے؟ وہ صحت مند پیرانویا والی بات؟ جی، صحت مند پیرانویا، یہ ایک کاروباری اصطلاح ہے۔ مطلب ہمیشہ چوکس رہنا، یہ سوچتے رہنا کہ آپ کا مد مقابل کیا کر رہا ہے، کہیں وہ آپ سے آگے تو نہیں نکل رہا۔ اچھا۔ اس سے آپ آرام سے نہیں بیٹھتے، بلکہ مسلسل بہتری کی کوشش کرتے ہیں۔ گیٹس کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا تھا کہ کوئی بھی نئی کمپنی آ کر مائکروسافٹ کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ اسی چیز نے انہیں ہمیشہ ہوشیار رکھا۔ اور جب حالات بدلے، جیسے انٹرنیٹ آیا، تب کیا کیا؟ یہ ان کی لیڈرشپ کی ایک اور مثال ہے۔ جب انٹرنیٹ کی لہر آئی تو شروع میں شاید مائکروسافٹ تھوڑا پیچھے تھا، لیکن جیسے ہی گیٹس کو اس کی اہمیت کا پورا اندازہ ہوا تو انہوں نے فوراً رخ بدلا۔ جی، پوری کمپنی کی سمت تیزی سے موڑ دی۔ وہ تبدیلی کو قبول کرنے اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی بدلنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ بحران میں ٹھنڈے دماغ سے کام لینا، اپنی ذمہ داری قبول کرنا، یہ بھی ان کی لیڈرشپ کی نشانیاں تھیں۔ اور ایک بات جو مجھے اہم لگی، ایسے سسٹم بنانا کہ کمپنی آپ کے بغیر بھی چل سکے۔ یہ کیسے؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ ایک اچھا لیڈر ادارے بناتا ہے، صرف اپنی ذات کے گرد چیزوں کو نہیں گھماتا۔ انہوں نے مائکروسافٹ میں ایسے سسٹمز، ایسی ٹیمیں بنائیں کہ کمپنی ان پر پوری طرح منحصر نہ رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مائکروسافٹ ان کے بعد بھی چلتا رہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے کی طرف۔ مائکروسافٹ کے بعد فلاح و بہبود کا میدان، یہ بھی اتنا ہی اہم لگتا ہے؟ جی بالکل۔ جب وہ مائکروسافٹ سے روزمرہ کے کاموں سے الگ ہوئے تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک نیا مقصد اپنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بے پناہ دولت اور اثر و رسوخ کو دنیا کے بڑے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کریں گے، جیسے کہ عالمی صحت، غربت، تعلیم۔ جی، یہ بڑے چیلنجز ہیں اور انہوں نے ان سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ صرف پیسے دینا نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ ایک تو وہ دی گیونگ پلیج کا حصہ بنے، جس میں ارب پتی لوگ اپنی زیادہ تر دولت عطیہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر انہوں نے بل اینڈ میلنگا گیٹس فاؤنڈیشن بنائی۔
اور اس فاؤنڈیشن کے ذریعے انہوں نے ان مسائل کے حل کے لیے وہی ذہانت، وہی حکمت عملی، وہی ڈیٹا پر مبنی اپروچ استعمال کی جو مائکروسافٹ میں کی تھی۔ مطلب بزنس والے طریقے فلاحی کاموں میں؟ جی، ایک طرح سے وہ تحقیق پر، ثبوت پر اور نتائج کی پیمائش پر بہت زور دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کی کوششوں کا واقعی کوئی اثر ہو رہا ہے یا نہیں۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور نئی سوچ کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ملیریا کا خاتمہ، ویکسین کی فراہمی، زراعت میں بہتری، تعلیم، ان شعبوں میں ان کا کام واقعی بہت بڑا ہے۔ جی، لاکھوں زندگیاں متاثر ہوئی ہیں۔ یہ صرف دولت بانٹنا نہیں ہے بلکہ اسے سوچ سمجھ کر ایک مقصد کے تحت استعمال کرنا ہے تاکہ دنیا میں حقیقی تبدیلی آئے اور ایک اچھی لیگیسی، ایک میراث پیچھے رہ جائے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں ڈینیل اسمتھ کی کتاب کی روشنی میں تو کچھ بنیادی اصول نظر آتے ہیں۔ پہلا، خود کو پہچاننا، اپنی طاقت اور شوق کو سمجھنا۔ جی، خود شناسی۔ پھر موقع کو پہچاننا اور اس کے لیے تیار رہنا۔ بالکل، تیاری بہت اہم ہے۔ تیسرا، اپنے کام میں، اپنے شعبے میں گہری مہارت حاصل کرنا، وہ 10,000 گھنٹے والی بات۔ جی ہاں، مہارت اور پھر اس پر فوکس رکھنا۔ چوتھا، حکمت عملی سے سوچنا، دور اندیش ہونا۔ اور بہترین ٹیم بنانا، اچھا کلچر بنانا۔ ہاں، اور آخر میں اپنی کامیابی کو، اپنے وسائل کو دنیا کی بہتری کے لیے استعمال کرنا۔ بالکل، اور یہ اصول صرف بل گیٹس بننے کے لیے نہیں ہے۔ ان میں سے ہر بات، چاہے وہ مسلسل سیکھنا ہو، وقت کی قدر ہو، کیلکولیٹڈ رسک لینا ہو یا اپنے مقصد پہ نظر رکھنا ہو، یہ کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی فیلڈ میں بہت قیمتی ہے۔ صحیح کہا، یہ سوچنے کے انداز ہیں جو کہیں بھی کام آ سکتے ہیں۔ جی، ذاتی زندگی میں بھی، پروفیشنل زندگی میں بھی۔ ہاں، حتمی غور طلب نقطہ۔ کتاب میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ گیٹس نے پہلے ٹیکنالوجی سے دنیا بدلی، پھر فلاحی کاموں سے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے چھوٹے یا بڑے دائرے میں اپنی صلاحیتوں اور وسائل سے کون سی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔